بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو قریش کی فتنہ خیزیوں کے حصہ لڑائی کی اجازت کے حالات بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ لڑائی کی اجازت۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی۔ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے، لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کو مختصر ذکر کر دینا ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسرِ جنگ سمجھنا، کیونکہ انہوں نے ہی ظلم کا آغاز کیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں اور ان سے اتحاد کریں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا۔ تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ان سے ہاتھ روک لینا، ان کی جان و مال سے تعرض نہ کرنا، سوائے اس صورت کے وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ سرایا اور غزوات۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلائع گردی کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے تھے۔ اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس طلائع گردی کا مقاصد یہ تھے: دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ قریش کے قافلوں سے چھیڑخانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا، تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھولیں گے، کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے گزرتا تھا، اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کے مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا: دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً و عملاً اسلام کی دعوت دینا۔ اس سلسلے میں پہلے سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں کل 30 مہاجرین تھے۔ یہ لوگ ایس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے، اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرگردی میں شام سے آ رہا تھا، اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریق نے صفیں باندھی اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمرو جہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا، اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا، اور اس کے علمبردار ابو مرثد کنانہ بن حسین غنوی تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذیقد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب غرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔
اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن مخشی الزمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوی کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے، وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس مہینے قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولا یا جمادی الاخری 6 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لیے روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہاک لائے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ رجب کے آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا اور لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ شعبان سن 6 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے بھی تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے، چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔